گو کہ خانہ کعبہ 360 بتوں کی اماجگاہ بن چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوموں میں جاہلیت میں شرکت کی۔ قریش نے اسی بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریان ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریان کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے، ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شرکت ہونا چاہا، لیکن اتفاق سے رات میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہی نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ بھی توفیق الہی نے بچا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالا تر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیکی سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد برقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ برقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی کہ کیا انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ لاریب اور بے مثال کتاب ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ قرآن میں حکم خدا کے مطابق آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے بعد بزرگ و برتر ہیں، آپ کی اطاعت اور ادب فرض ہے، آپ کی تعظیم و توقیر فرض ہے، آپ کی شان میں بے ادبی کفر ہے۔ حدیث کے مطابق آپ انبیاء اور اپنی امت کی قیامت کے روز شفاعت کریں گے۔